رسول صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث پاک میں اچھے ساتھی کی مثال ایسے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان، آپ نے نہ خریدا اس نے ہدیہ نہ کیا، خوشبو ضرور آئے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بھٹی، اگر چنگاری نہ لگی تو دھواں کہیں گیا نہیں۔ اور حدیث میں آیا کہ اونٹ والوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے اور گھوڑے والوں کے مزاج میں فخر و غرور ہوتا ہے، اور بکری والوں کے مزاج میں تواضع اور مسکنت ہوتی ہے۔ تو نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جانور کی صحبت کا بھی اثر قبول کرتا ہے، اور یہ تو اشرف المخلوقات ہے، صرف متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہونا چاہتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اثر انداز ہونا چاہتا ہے، اثر انداز ہونا چاہیے۔ یہ کیا فرمایا؟ جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے اسی ماحول کا اثر ہوتا ہے، جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے اسی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر برف گر رہی ہے نہیں کہ جوان کو تو سردی نہیں لگ رہی ہے، بوڑھے کو لگ رہی ہے، مرد کو تو نہیں لگ رہی ہے، عورت کو لگ رہی ہے، غنی کو تو نہیں لگ رہی ہے، فقیر کو لگ رہی ہے، حاکم کو تو نہیں لگ رہی ہے، محکوم کو لگ رہی ہے، عالم کو تو نہیں لگ رہی ہے، عامی کو لگ رہی ہے، شہری کو تو نہیں لگ رہی، دیہاتی کو لگ رہی ہے، ایسے ہی لگتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ جیسے موسمی تغیرات کا سب کا اثر ہوتا ہے، ایسی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر 100 لیٹر کھول سے پانی میں 1 کلو برف ڈال دیں، اس کھولتے ہوئے پانی کے ماحول میں برف اپنے وجود کی سالمیت کو باقی نہیں رکھ سکتا، سائنٹیفکلی ناممکن۔ اور 100 کلو برف میں 1 لیٹر کھولتا پانی ڈال دیں، اس برودت کے ماحول میں اپنے وجود کی سالمیت کو باقی نہیں رکھ سکتا، سائنٹیفکلی ناممکن ہے۔ اور آگ میں لوہا ڈال دیں تو لوہا ہی آگ ہو جاتا ہے، اور اس میں ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو آگ میں ہوتی ہیں، اور اس سے وہ سارے کام لیے جا سکتے ہیں جو آگ سے لیے جاتے ہیں۔ یہ فرمایا ہر کے در کان نمک رت نمک شدھ نمک کی کان میں چلا گیا، اس کا تو نمک ہی بن گیا۔ اب یہ 1 کلو برف ہے، اس کی حفاظت کی 2 صورتیں، یا تو اسے فریزر میں ڈالا جائے، خارج کا ماحول مؤثر نہ ہو، یا اسے 100 کلو برف میں دبا دیا جائے۔ یہ 1 لیٹر کھولتا پانی، اس کی حفاظت کی 2 صورتیں، یا تو اسے تھرمس میں ڈالا جائے یا کھولتے پانی میں ملا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے حدیث پاک میں دین وزن دین آسان ہے کب؟ جب ماحول دین کا ہو۔ جیسے 100 کلو برف میں 1 کلو برف، جیسے 100 لیٹر کھولتے پانی میں 1 لیٹر کھولتا پانی۔ اس کے برخلاف حدیث میں سمے نہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسا آگ کا ہاتھ چلے نا کب؟ جب ماحول بے دینی کا ہو۔ جیسے 100 لیٹر کھولتے پانی میں 1 کلو برف، جیسے 100 کلو برف میں 1 لیٹر کھولتا پانی۔ 10 برس آگ میں لوہا رہا، آگ ہو گیا، وہ تمام صفات پیدا ہوگی جو آگ میں ہوتی ہیں، وہ سارے کام لیے جا سکتے ہیں جو آگ سے لیے جاتے ہیں۔ جی اگر 0 ڈگری ٹیمپریچر ہو، آپ مسجد کے باہر 1 رات اسے اس ماحول میں چھوڑ دیں تو 10 سال کا جوبن 1 رات میں لٹ جائے گا، نہ سرخی باقی رہے گی نہ گرمی باقی رہے گی۔ کتنی دیر میں؟ جی 1 رات۔ اس لیے حضرت جی آپ صاحب نے سنا کرتے تھے 6 نمبر کا مقصود ہے ماحول کا بدلنا۔ 6 نمبر کا مقصود کیا ہے؟ ماحول کا بدلنا۔ عالمی سطح پر مشرک زیادہ ہیں، مومن زیادہ ہیں؟ کون زیادہ ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات تو ظلم سے لبالب بھری ہوئی، جن پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ان کا سواد اعظم 90% 5 وقت اللہ کے سامنے سجدے پر آمادہ نہیں۔ تمام فقہا کے نزدیک بالاجماع نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، اللہ کی بڑی نافرمانی ہے۔
عالمی سطح پہ جو ماحول ہے وہ دینداری کا نہیں، بے دینی کا ہے، فرما برداری کا نہیں، نافرمانی کا ہے، استحدار خدابندی کا نہیں، غفلت و خدا فراموشی کا ہے۔ اس بے دینی کے، نافرمانی کے، غفلت کے، خدا فراموشی کے ماحول میں ایمان والے کا اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ مکان مسجد کے قریب، دکان مسجد کے قریب، دفتر مسجد کے قریب مائک سے اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں گدے لگے ہوئے ہیں، گرم پانی کا انتظام ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں، والدین نے نماز بھی سکھائی ہے، پھر بھی فرض نماز مشکل کر کیوں؟ فرض خلاف کیوں مشکل ہو رہی ہے بھائی؟ ہاں، اور ہم ہمت کر کے 4 مہینے 40 دن 3 دن کو اللہ کے راستے میں جائیں، 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں قیام، وہیں آرام، وہیں کام، سر پہ اذان، سر پہ تکبیر ہو رہی، کہاں جائیں گے؟ اپنے مقام پر فرض مشکل، وہاں تہجد آسان، کیوں کہ ماحول بدل گیا۔ کیا ہو گیا؟ ماحول بدل گیا۔ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا مجاہدہ نہیں، تہجد اشراق 4 توابین مجاہدہ نہیں، اللہ کی پیاری کتاب کی تلاوت مجاہدہ نہیں، اللہ کا پیارا نام لینا مجاہدہ نہیں، گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا مجاہدہ نہیں، گھنٹوں ایمان والوں کی زیارت و ملاقات مجاہدہ نہیں، مجاہدہ ہے گھر چھوڑنا۔ کیا ہے؟ گھر نہ چھوڑو تو فرض مشکل، گھر چھوڑ دو تہجد آسان، اصل مجاہدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نسبت الہی پر مجاہدہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ ضرور بالضرور اس پر ہدایت کے راستے کھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ کنٹینیوس ٹینس سے استعمال کرتے، کھولتا نہیں، وہ کھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے سمجھ رہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کار سے اس کی فکر کی، جو ایمان قبول کرے وہ ایمانی اور اسلامی اور روحانی ماحول میں پہنچے۔ تو مکے کی صحت ساری زندگی میں کہاں تھا؟ کہ دار ارقم میں تھا وہ ماحول۔ جو ایمان قبول کرتے تو چپکے سے اس ماحول میں پہنچ جاتے۔ اس ماحول میں جس کی تربیت ہوئی اسے اگر جلتی ہوئی ریت تو لٹا دیا اور جلتا وہ پتھر سینے پر رکھ دیا تو پسینے سے ریت تو ٹھنڈا ہو گیا، ایمان کی لو ٹھنڈی ہو۔ اگر حضرت خباب بن عرب کی طرح جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، انگارے تو خون چربی سے بجھ گئے، ایمان کی لو نہیں بجھی۔ اور جو حضرات نامساعد ماحول کی وجہ سے اس مرکز اسلام پر پہنچنے سے قاصر تھے، وہ اپنے مقام پر تعلیم و تعلم، ذکر و فکر کا نظام چلاتے تھے۔ کیا نظام چلاتے تھے؟ حضرت عمر جب اپنی بہن حضرت ام جمیل کے یہاں پہنچے ہیں تو حضرت خباب بن عرب قرآن پاک کا حلقہ دیے تھے۔ کیا دیے ہوئے تھے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، اگر کچھ لوگ ایک جگہ اللہ کے ذکر کی جمع ہو، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے، آسمان تک حلقہ بناتے چلے جاتے۔ جب مجلس ختم ہوتی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مجلس والوں کو سب کو بس گیا۔ ایک فرشتے نے کہا فلاں شخص تو اپنی کسی حاجت سے آیا تھا، اس مجلس کا شریک نہیں تھا، ارشاد ہوتا ہے اسی مبارک من کسی کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، اس لیے ایسے روحانی نورانی صالح دینی ماحول میں عمر جیسا قصی القلب پہنچا تو قلب واحد ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کس ارادے سے نکلے تھے؟ لوگوں کو گمان تھا کہ یہ کر ڈالے گا جس ارادے سے نکلا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان کے 4 دشمن ہیں۔ کتنے ہیں؟ ابلیس ہے، نفس ہے، اپنی بری عادتیں ہیں، زبردست جبلت زبردست، اور ماحول ہے، اور یہ ماحول سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایسا ہے یہ؟ جب آندھیاں چلتی ہیں اگر درخت جڑ سے نہ اکھڑے تو بڑی بڑی شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی، اپنے وجود کی صلاحیت کو باقی نہیں رکھتا ان چوکوں کے سامنے۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، کہاں سے اکھڑ جاتے ہیں؟ اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کاشف کی فکر کی، جو ایمان قبول کرے وہ فوراً ایمانی ماحول میں پہنچے۔ 6 سال کے بعد اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا آپ کے عزیز اقارب متوجہ نہیں ہے،
مجھے تقاضا ہے کہ حجاج کے قافلے میں جا کر میں دین کی محنت کروں. اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا. اس کی تفصیل حضرت ابو بکر کو انصار میں فن تعبیر میں مہارت تھی. میں علم الانصار میں اور فن تعبیر میں. کون کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس قبیلے سے ہے. چنانچہ حضور صاحب کی مائیت میں تشریف لے گا. کیا نام ہے؟ فلاں نام. دادا کا کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے. اچھا دادا کا یہ نام ہوگا. چلیے یہاں ان کے بڑے بھائی فلاں صاحب کب اس سال تشریف لائے. چھوٹے بھائی فلاں صاحب وہ کسی ضرورت سے گئے، مانوس کر لیتے. واسل البیوت من ابوابها، مکان میں دروازوں سے داخل ہو، کواڑ توڑ کے دیوار پھلان کے نہیں. تو آدمی کے اندر داخل ہونے کے بھی دروازے ہیں. کیا ہے؟ پہلے مانوس کرو، نہیں اسے کرو. پھر فرماتے ہیں ہمارے کچھ ارشاد فرمانا چاہیں ان کی بھی سن لو. پھر حضور شاسن دعوت دیتے. برسوں کی نقل و حرکت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، جس قبیلے میں تشریف لے جاتے کہتے کیا ابھی آپ ہم سے نا امید نہیں ہوئے؟ کیا کہتے بھائی؟ نا امید نہیں ہوئے. ایک نے جو پہنچا مارا اونٹ کے تو پھسل کے نیچے تشریف لے آئے حضور صاحب. جب مکہ معظمہ کا قیام ایمان والوں کے لیے نامسائد ہو گیا تو حبشہ ہجرت کی اجازت حاصل ہے. وہاں قیام کی تو اجازت ملی، جان مال سے نصرت نہیں دی، اس لیے حبشہ سے دین نہیں پھیلا. کیا نہیں ہوا؟ حبشہ سے دین نہیں پھیلا. حجی کے زمانے میں وادی اقبا میں مینا میں وہ پہلے مغرب تشریف لے گئے. انصار کے قبائل ٹھہرے ہوئے تھے، ان سے حضور شاسن کی عزیز داری تھی. نانی حال تھی مدینہ منورہ میں حضور شاسن کی. کیا تھی؟ نانی حال. دعوت دی تو چہرے پر قبولیت کے آثار اور انوار محسوس ہو رہے. ان میں سے 6 نے ایمان قبول کر لیا. فرمایا مجھے ساتھ لے کے چلو. انہوں نے کہا ہم میں آپس میں اختلاف ہے. کیا عرض کیا انہوں نے؟ اختلاف کی حالت میں ہم آپ کی نصرت نہیں کر سکیں گے. پہلے ہم اپنے اختلاف کو دور کر لیں. کیا کر لیں؟ اگلے سال 12 آئے تھے. کتنے آئے؟ مجھے لے کے چلو. حضرت عباس نے کہا کہ آپ انہیں لے کے جا رہے ہیں، سب سے دشمنی مول لینی ہے، برداشت کر سکو گے کہ بھائی کہ ہمارا ایک ایک بچہ قربان ہو جائے گا، ہم ملے گا کیا؟ جنت ملے گی. بس بھائی پہلے جب ایمان قبول کریں تو دین سکھانے کو آدمی دو. تو حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مخزوم ان 2 کا انتخاب فرمایا. اپنی سواری کو بٹھا کے لے گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً دائی ہے، ثانیہ معلم میں دعوت دی جاتی ہے، غیر تعلیم تو اس کے مشکل ہے، اور تعلیم کی جاتی ہے تعلیم کی اس لیے آسان ہے. تو اپنی سواری کو بٹھا کے لے گئے. حضرت اسد بن زرارہ نے اپنی حویلی میں ٹھہرایا اور کھانے کپڑے کا بھی انتظام کیا کیونکہ تعلیم تھے. حدیث میں جوان ایسے ہیں جیسے تازہ شاخ، ایک ادھر کی موڑ لو. انصار کے جوان جو خاتین کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنے لگے تو قبائل کے جو سردار تھے وہ تشویش کا شکار ہو گئے. قبیلہ کا بنو عبد اشد، اس کے 2 سردار تھے، اسید بن حذیر اور سعد بن معاذ. اسید بن حذیر نے سعد بن معاذ سے یوں کہا وہ آپ کا خالہ زاد بھائی اسد بن زرارہ ایک اجنبی کو لے آیا، وہ ہمارے جوانوں کو ترغیب دے کے اپنے اجنبی دین میں داخل کر رہا، آپ جا کے اس کی پیمائش کیجیے، تبلیغ کیجیے اس کی. نیزہ لے کے گئے، بہت برہمی کا اظہار کیا. حضرت اسد نہیں فرمایا تشریف رکھیں ان کی بات سن لیں، سمجھ میں آ جائے قبول فرما لینا، سمجھ میں آئے روکنے میں حرج نہیں، کہ انصاف کی بات. حضرت مصعب نے چند آیتیں تلاوت فرمائی. اس کے بعد دعوت دی آپ اپنے دین میں کیسے داخل کرتے ہیں؟ تو پہلے غسل کر کے آئیے. غسل کر کے آئے، کلمہ شہادت پڑھ لیا. لوٹ کے گئے تو جا کے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، بلکہ جا کے یوں کہا مثلاً ایسی نازک صورت اختیار کر لی ہے
बगैर आपकी तशरीफ बरी के मसला हल नहीं होगा। बहुत नागवारी हुई, एक जिम्मेदार को भेजा, कोई इल्तिफात ही नहीं किया, ये नेजा ले गए और गुस्से में गए। हजरत असल ने कहा तशरीफ रखें, इनकी बात सुन लें, समझ आ जाए, कबूल फरमाना, समझ में आए, हरज नहीं, कोई इंसाफ की बात है, ये भी बैठ ये भी मुसलमान हो। जब लौट के आए कबीले के लोगों ने देख कर यूं कहा साथ तो बदल गया। क्या कहा? साथ तो बदल गया। आप लोगों की नजर में कैसे आदमी कबीले का बेहतरीन आदमी, तुमसे कलाम हराम है, जब तक इमाम कबूल न करो, पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया। तो हुजूर साहब की तशरीफ बरी से पहले अंसार की अक्सरियत जवानों की इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन यहूद के कबाइल बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर ये आए दिन साजिशें करते रहते, दावत देकर बुलाते रहते, आए दिन गज़वा तो सराया पेश आते रहते। क्या होते रहते? फिर हुजूर साहब ने हिकमत अमली से इन्हें जिला वतन कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? अब मदीने मुनव्वरा में ऐसा माहौल वजूद में आ गया कि उसमें काफिर रहना नामुमकिन हो गया। ऐसा वजूद में आ गया, काफिर रहना नामुमकिन हो गया। जो दिल से काफिर थे मुसलमान हो गए, जिन्हें मुनाफिक कहते हैं। तो आग में जब लोहे को डालेंगे वो तो आग हो ही जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो हो ही जाएगा। पहचान मुश्किल हो गई, पहचान मुश्किल हो गई। किसी मुहद्दिसीन ने नौकरी किया जिसका निफाक खुला हुआ होता था, उसकी तो जमात की नमाज छूट जाती थी, वरना आम मुनाफिकीन की जमात की नमाज छोड़ने की जुर्रत नहीं होती थी। नहीं होता था। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को शुरूर फितन और मुनाफिकीन की तफसीलात इरशाद फरमाई थी। हज़रत उमर ने एक रोज फरमाया, मेरा नाम तो मुनाफिकीन में नहीं है, इनके आपका नाम नहीं है। मेरे अमले में कोई मुनाफिक है तो आपका एक गवर्नर मुनाफिक है। कौन है जी? और काफिर मुश्रिक की इतनी सजा नहीं है जितनी मुनाफिक की है। फिर दर की असफली मिन अन्नार, और जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में होगा। जिंदगी भर मोहब्बत का दम भरता रहा और जिंदगी भर जड़ काटता रहा। क्या करता रहा? तो अल्लाह ने इनके शुरूर फितन से बचने के लिए आसमान से कुरान नाजिल किया। ये नमाज तो नहीं उठते हैं, लेकिन हारे थके थे, कायदी से तकबीर निकल गई, पहली रकत निकल गई, दूसरी रकत निकल गई, जमाती निकल गई। अल्लाह का जिक्र नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा, वो कितना चाहे, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह को याद करो खड़े भी और बैठे भी और लेटे भी, किसी हाल में गफलत नहीं। क्यों? अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन, या अल्लाह पलक झपकने के बराबर नफ्स के हवाले मत कर, कितनी देर में बेड़ा गर्क कर दे, कितनी देर में। वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कसरत से जिक्र करो ताकि फलाह पा जाओ, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओ। तो 23 घंटे न हो, 13 घंटे तो इस शहदारे खुदाबंदी के साथ गुजर रहे हो, कितने। और जहां सुबह शाम की तस्बीहात पहाड़ हो, अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, लेकिन गरानी से महबूबात पर, मरगूबात पर, मालूफात पर बेदरीग खर्च कर रहे हैं। जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का महला है तो पैसे नहीं, जिंदगी कमाने में लगा दी। अब बाप कमाते चले गए, दादा कमाते चले गए, पर दादा कमाते चले गए और कमाते कमाते फकीर। तो मनारादान जिक्र फैन लहू मईशतन ज़ंका, कि हमारे जिक्र से इलाज करता है जरूरी तंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो कमाते कमाते फकीर हो जाते हैं। फकीर समझ में आ रही है बात? और ये तीनों काम भी दिखाने के लिए करते हैं। किसे? दिखाने के लिए करते हैं। हमारे दोस्त हैं, उनका एक्सपोर्ट का कारोबार है जूते का। मैंने कहा आपके यहाँ सबसे अच्छा जूता कितने का बनता है? क्या 35,000 रुपए का? एक बैरून का सफर हो सकता है मुझे। कितने का? हाँ। और दिल्ली में एक बाजार है खवातीन का, जिसमें 2.5 लाख रुपए से चप्पल शुरू होते हैं खवातीन के। कितने से? 2.5 लाख ऐसी चप्पल। हीरे जवाहरात लगेंगे उनके, क्या लगे हुए?
مرد کا خرچی کیا ہے؟ 2 کپڑے 2 روٹی، سارا خرچی بچوں کا عورتوں کا ہے بازار میں، بازاری انہیں کی وجہ سے چلتے ان کی وجہ سے چلتے۔ ہمارے عملے میں تو کوئی نہیں ہے، آپ کے عملے میں ایک گورنر آپ کا مناسب ہے۔ کس کا؟ جی حضرت عمر کا گورنر مناسب ہے، ایسے بھول گئے، ایسے شناخت مشکل۔ شیخ نے لکھا فضائل صدقات میں، حضرت عمر کی طرف سے ہند کے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی 3 شکایتیں کی، فریقین کو بلا لیا، ایک شکایت کرو جواب سنو، خود کو دیر سے تشریف لاتے ہیں دفتر، جواب دیجیے، گھر میں کوئی خادم یا خادمہ نہیں ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، اہلیہ گھر کے دوسرے کام کرتی ہیں، فراغت میں تاخیر ہو جاتی ہے، کیا گزرے؟ فراغت میں دیر۔ رات میں کوئی جائے تو فریاد نہیں سنتے، دوسری کیا شکایت ہے؟ رات میں کوئی جائے فریاد نہیں سنتے۔ فرمایا دن میں نے سارا مخلوق کو، رات پوری خالق کو دے رکھی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کی پشت رات میں خوابگاہوں سے نہیں لگتی، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے امام اعظم صاحب نے 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے برس؟ 50 برس۔ تیسری شکایت کیا؟ مہینے میں 1 دن کی تعطیل کر لیتے ہیں۔ کتنی؟ اب تو ہر ہفتے 2 دن کی تو کم سے کم ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی تعطیل ہی رہتی ہے۔ فرمایا مجھے امامت بھی کرنی ہوتی ہے، 1 ہی جوڑی کپڑے ہیں، سب علاقے ہیں، دھو کے خشک کرنے میں سارا دن لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ ایسا منتخب روزگار ملا تھا، ان میں کوئی ہوگا کمزور، اعمال کے اعتبار سے نکال دیا ہوگا، اسے کیا کر دیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد جماعت کی ہے، اس کا مقصود کیا ہے معلوم ہے؟ جس سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا، اس سطح پہ ہماری بستی آ جائے کہ 100% ایمان والوں میں 100% دین ہو، تاکہ اس ماحول کے خلاف کرنا ناممکن ہو جائے۔ اور جس سطح پہ حرم نبوی کو چھوڑا تھا، اس سطح پہ ہماری مسجد آ جائے، 24 گھنٹے اعمال سے آراستہ مزین رہتی تھی، اور دعوت کا عالمی نظام اسی حرم پاک سے چل رہا تھا۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اسطوانہ وفود، جس سے ٹیک لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے والی جماعتوں کو روانگی کی ہدایت دیتے تھے، آنے والی جماعتوں کی کارگزاری سنتے تھے۔ اس کا نام ہی اسطوانہ وفود ہو گیا، جماعتوں والا ستون۔ جیسے اسطوانہ توبہ، اسطوانہ عائشہ، ایسی وہ اسطوانہ وفود، جماعتوں والا ستون۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس سطح پہ مدینہ منورہ کو چھوڑا تھا، اس سطح پہ ہماری بستی آ جائے، اور جس سطح پہ حرم نبوی کو چھوڑا تھا، اس سطح پہ ہماری مسجد آ جائے۔ روزانہ جو بیٹھتے ہیں وہ مشورے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، اس فکر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کیا فکر ہے؟ اس لیے عالمی سطح پر پوری دنیا میں ایک محلہ بھی نہیں ہے جو اس سطح پر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار جنہوں نے ایمان میں صبت کیا، جنہوں نے ان کا اتباع کیا، صفات ہجرت اور صفات نصرت میں اخلاص کے ساتھ وہ مصداق ہو جائیں گے اس آیت کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کے ساتھ مختص نہیں، اس میں تخصیص نہیں، تعمیم ہے۔ جو صفات ہجرت اور نصرت میں اخلاص سے ان کا اتباع کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، ان سے راضی ہو جائیں گے۔ ہجرت کیا ہے؟ نسبت الہی پر اہل و عیال اور مال و منال کا چھوڑنا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑے، کاروبار کو بھی چھوڑے، اور اللہ کے راستے کے اخراجات اور مجاہدات اللہ کے لیے برداشت کرے، پیسہ بھی اپنا لگائے اور پتھر بھی کھائے۔ کیا کرے؟ پیسہ بھی اپنا لگائے اور پتھر بھی کھائے، کیونکہ دعوت کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ ایسا ہے وہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابدیت پہلے، رسالت بعد میں۔ آپ ہمارے بندے ہیں، پوری جان پورا مال لگا کے ہماری بندگی کو عام کریں، ایسا نہ کوئی ہمارا بندہ فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی کہنے لگے تو ہم غضبناک ہو جائیں۔ تو جب طائف سے تشریف لائے، کیا کیا؟ اپنی کمزوری کی، اپنی بے صبری کی،
دشمنوں میں رسوائی کی. آپ ہی کا شکایت کروں حضرت میں سمجھا نہیں سکا. اس کی عادت کا اظہار ہے, ابدیت کا اظہار ہے. اور آخر میں تو کیا فرمایا, فسبح بحمد ربک واستغفر. اس کو ہماری حمد و ثنا بیان کیجیے. تمام انبیاء صادقین علیہ السلام کا ہم نے آپ کو وارث بنایا, اس پر استغفار کیجیے. آپ نے ہماری شان نشان کام نہیں کیا. ان سے فرما رہے ہیں نبیوں کے سردار. اس لیے محدثین نے نقل کیا ایک ایک مجلس میں 70 بار, بعض محدثین نے کیا 100 بار استغفار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 11 مہینے صحابہ کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرتے تھے, پتھر کھاتے تھے. پھر 1 مہینے میں رمضان میں اللہ کے گھر پڑھ کے خوشامد کرتے تھے, قبول ہو جاؤ 11 مہینے. 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف کیا, آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا. 1 سال غزوے کی وجہ سے نہیں کیا تھا, اگلے سال قضا کی اس کی. تو مزاج دعوت کیا ہے, جان مال ہماری لگے گی, دنیا آخرت دوسروں کی بنے گی. پتھر ہم کھا لیں گے, جنت میں دوسرے جائیں گے. ہم پھر بھی خطا کار ہیں. تو خطا کار کو کوئی مقام نہیں ہوتا, کیا نہیں ہوتا. اس لیے باہر سے جب کوئی آتا تھا تو پہچانتا نہیں تھا, کوئی مسند نہیں, کوئی گاؤں کا کیا نہیں, کوئی امتیازی لباس نہیں. آپ سے پوچھتا تھا آپ نے ابن عبد المطلب کون ہے, کب میں ہوں. ذرا سختی سے بات کریں گے, خبر نہیں کریں گے. حضرت عیسی صاحب نے حیات الصالح پورا مکالمہ نقل کیا, پورا مکالمہ. مدینہ منورہ تشریف لے کر انسان نے پہچانا نہیں. حضرت ابوبکر فہیم آدمی سے جاتے آرام کے لیے لٹا دیا, مسافر والوں کو ادھر لٹا دیا. جب جس محفل پر دھوپ آئی اور چادر تاننے لگے, اس وقت پتا چلا جنہیں ہم مخدوم سمجھتے تھے وہ تو حضرت کے خادم ہیں. ہم تو 4 مہینے لگا کر شاہ سدرا تو پہنچ جائیں گے جبریل کے مقام پر. کوئی مالش کر رہا ہے, کوئی بدل دبا رہا ہے, کوئی بیگ لے کے چل رہا ہے. یہ دعوت نہیں ہے, دعوت کے ساتھ ظلم ہے, اپنے ساتھ ظلم. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم ہمارا کام ہماری منشا کے مطابق نہیں کرو گے, ہم تمہارے بدلے دوسرے لوگ ہیں. خطرے کا راستہ ہے یہ تو مٹانے کا راستہ ہے. کیسا ہے؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو نسبت الہی پر اہل ویال مال و منال کو چھوڑے اور اللہ کے راستے کے اخراجات اور مجاہدات اللہ کے لیے برداشت کرے. پیسہ بھی اپنا لگائے, پتھر دکھائے اور پھر آواز لگائے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اور پھر کالی کالی راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کے نفی کرے کہ اللہ میں نے ایسی محنت کی, 70 بار 100 بار استغفار کرے. کتنے بار کرے؟ تو ہجرت اور نصرت تو دعوت کے لوازم میں سے ہے, شرائط میں سے ہے. میں سے ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. ایمان لائے, ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا مجاہدین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی, یہی تو ہے ایمان لائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ایمان کے لیے تو ہجرت اور نصرت شرائط میں سے ہیں, لوازم میں سے ہیں, میں سے ہیں. اور اللہ ولی المومنین, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اور جو میرے دوستوں کو برا کہے, میرا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, میں غضبناک شیر سے بھی زیادہ ان کی طرف بڑھتا. جس دن یہ امت ہجرت اور نصرت میں اخلاص سے آ جائے گی, اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری تو پوری جان پورا مال لگے گا کھائے کے لیے, لوگوں کا حال سے بچانے. جان مال ہماری لگے, دنیا سے دوسروں کی بنے, پتھر ہم کھاؤں, جنت میں دوسرے جاؤں, ہم پھر بھی خطا کھاؤں. ہمارے حضرت مدنی قدس سرور تہجد سے فجر تک بلند آواز سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. شیخ نے لکھا ہے کہ اپنے ابا حضرت مدنی کلام میں نے ایسا بل بلا کے تل ملا کر رو سے نہیں ہے.
تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم مٹیں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کا دین چمکے، کائے کے پیدا ہوئے سچ۔ اب پوری دنیا میں شہروں میں بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں، لیکن ایک محلہ بھی پوری دنیا میں اس سطح پہ نہیں ہے مہاجرین انصار کی سطح پہ، پوری دنیا میں اس میں اس فکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس فکر کے لیے حوض میں سے ایک بالٹی پانی نکال لو پوری سطح متاثر ہوتی ہے، ایک بالٹی پانی ڈال دو پوری سطح متاثر ہوتی ہے، ایسی ہے۔ جب میوات میں محنت ہو رہی تھی تو کہاں تراز پڑ رہے تھے؟ امریکہ کا تراز پڑ رہے تھے، کہاں پڑ رہے تھے؟ فکر ہے، فکر ہے، فکر فکر۔ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کی فکر کر لی تھی، اس پر مغفرت ہو گئی۔ اس کی ایک ظالم بادشاہ نے سردی میں چکرتے ہوئے خواہشی کتے کی فکر کر لی تھی، اس پر مغفرت ہو گئی۔ ایک چیونٹی نے اپنی ہم قوم چینٹیوں کی فکر کر لی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، چل پھر کے یوں کہا حضرت والا کا لشکر آ رہا ہے، چلو بے خیالی میں کچل جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو پیار آ گیا۔ ساری مخلوق اللہ کے عیال اور خلبہ ہے، جو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے وہی خیر الناس ہے، اس کے اکرام میں سورہ نمل نازل ہو گئی۔ فکر کیا بھائی جی، فکر۔ تو بقول حضرت منظور نعمانی قدس سرہ کے، جسے نہ حضرت الیاس صاحب کی عالم انسانیت کے لیے بے چینی نہیں دیتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے چینی کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیا بھائی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یقین مومنین، کہ آپ جان دے دیں گے اس غم میں انہیں ہدایت نہیں مل رہی، ان کا غم ہے کہ چہرے مبارک پر تھوک رہے ہیں، لاشوں سے جوتوں سے بے اکرامی کر رہے ہیں، پشت مبارک کو ان کا غنی روز رکھ رہے ہیں، مجنون بتا رہے ہیں، ان کا غم ہے، ان کا غم ہے، ان کا غم۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا بھائی آپ دوستوں سے ذرا بات کرنے کا ارادہ ہے، پھر کو تشریف لیا ملکوں میں وقت لگانے میں ساتھی سے فرمایا مجھے اس کا قلق اور افسوس ہے، آپ حضرات نے ابھی تک دعوت کی محنت کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ آپ کے ملک میں غیر ایمان والوں کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، آپ کیا جی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور امام صاحب کا کیا عالم ہے؟ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یقون مومنین، کہ آپ جان دے دیں گے اس وقت میں یہ ہدایت نہیں مل رہی، چہرے مبارک پر تھوک رہے ہیں، لاتوں سے جوتوں سے بے اکرامی کر رہے ہیں، پشت مبارک پر اس کا غریب روز رکھ رہے ہیں، مجنون بتا رہے ہیں، جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ان کا غم ہے، ان کا غم ہے۔ جب تشریف لائے کوئی مسلمان تھا دنیا میں؟ کوئی تھا جی؟ اور ان کا غیر ایمان والوں کا نقصان ہو تم خوشی مناتے ہو، تو یہ دعوت کی صفت ہے، صفت ہے یہ بھائی۔ دو صحابہ رضی اللہ عنہم کھانا تھا اور فرماتے ایک ہاتھ سے لقمہ گر گیا، کیا بات ہے کہ لوگ تو کفر شرک اور نفاق سے مر مر کے جہنم میں جا رہے ہیں، ہم کھانے میں ہی لگے ہوئے، ہمیں لگے ہوئے۔ یہ مسئلہ ہے کیسے ایک ایک انسان اور ایک ایک جن جہنم سے بچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے کو بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تیسرے درجے میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جس طرح دعوت عید اللہ پر اجر عظیم کا وعدہ ہے، اس طرح اصلاح بین الناس پر بھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اور اعلیٰ درجہ کیا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
ہم آپ کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیج رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم آپ کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں مسلمانوں کی طرف. بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری جان مال تو ہے ہی اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مومن کی پوری جان پورا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا. ہمارا اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے ہم زندگی میں 4 مہینے لگائیں گے، سال میں 40 دن لگائیں گے، مہینے میں 3 دن لگائیں گے. یہ بھی نہیں ہے ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، مہینے میں 10 دن لگائیں گے، روزانہ 8 گھنٹے لگائیں. ہم نے پوری جان پورے مال کا سودا کیا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے، اپنی پوری جان پورا مال لگاتے اس لوگوں کو حال سے بچانے کے لیے. ان کا جسے بدلہ نہیں چاہتے. جتنے انبیاء علیہ السلام سے سب نے بالاجماع بدلہ نہیں چاہتے، بدلہ نہیں، بات مانو. اور بات ایک ہی آئی الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تشریف لائے پوری حیات طیبہ میں ایک شخص نے ایمان قبول نہیں کیا. ان کے دستے مبارک میں کیا ناکام چلے گئے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے ابا وزیر اعظم تھے نمرود کے، ہدایت نہیں دے سکے. نوح علیہ السلام اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو ہدایت نہیں دے سکے. لوط علیہ السلام اپنی بحر معراج کو ہدایت نہیں دے سکے. سید الانبیاء اپنے چچا کو جو عاشق تھا ان کا اسے ہدایت نہیں دے سکے. ہم نے دعوت کو سمجھا ہی نہیں. کیا جی؟ ہر نبی کو ایک منافق ملا. سید الانبیاء کو رسول منافق ملا. کون ملا؟ کون ملا بھائی؟ امام منافقوں کا. آخری وقت تک الگ نہیں کیا. مزاج ہے دعوت کا. بیٹے نے یوں کہا. ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ، مخلصین میں تھے، بڑے درجے کے صحابہ میں تھے، کہ میں نے یہ سنا آپ میرے ابا کو قتل کرانا چاہتے، مناسب ہوگا میرے ہاتھ سے قتل کرا دیں. ایسا نہ ہو کبھی ابا کی محبت غالب آ جائے اور میں کسی ایمان والے کو شہید کر دوں بدلے میں. فرمایا نہیں، لوگ یوں کہیں گے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. لوگ قرآن کو سچا نہیں مانتے تھے. مجھے کفن کے لیے کپڑے کی حاجت ہے، کپڑا دیجیے، نماز پڑھا دیجیے، نماز پڑھا دی. کیا کر دیا؟ بس دینی ادارے تو طالبین کے لیے ہیں، مشائخ تو طالبین کے لیے ہیں، دینی کتابیں تو طالبین کے لیے ہیں. اور 90% امت اور عالم انسانیت وہ تو بے دینی کو دین سمجھے ہوئے ہے. کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ بے دینی کو دین سمجھے. انبیاء علیہ السلام دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے، پوری جان پورا مال لگاتے تھے لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے. اس کا بدلہ نہیں چاہتے اور اپنا نظام دعا سے چلاتے تھے. کیسے چلاتے تھے؟ سچ ویسے نظام. ان سب کا وارث بنایا امت مسلمہ کو. کیا بنایا؟ تو پوری جان پورا مال کا سودا کیا. جان مال ہماری لگے گی، دنیا سب دوسروں کی بنے گی. پتھر ہم کھاویں گے، کہے پہ ہم نے بیعت کی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. لوگوں کی کو آگ سے بچانے کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑے گی تو جان دے دیں گے. کہے پہ بیعت کی ہم نے بھائی، اگر لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے ہماری جان کی ضرورت پڑے گی تو جان دے دیں گے ہم. اس پر ہم نے بیعت کی ہے. اس لیے جو کوئی کرنا پڑے سوچ سمجھ کے پڑھے اور کفن باندھ کے آئے. کیا کرے بھائی؟ کیا کرے؟ وہ کفن باندھ کے آئے. دعوت دے رہے ہیں، تمام دن ستا رہے ہیں، دھول ڈال رہے ہیں، اٹ گئے ہیں بالکل. حضرت زینب پوچھ رہی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، بیٹی کو کچا پکا گھر نہیں بچے گا، تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے. ماحول بالکل 100% خلاف ہے. کیسے؟ 100% خلاف ہے. 100%. کیا فرما رہے؟ کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا، تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے. ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہو کر رہے گا، وہ تو ہو کر رہے گا، تو ہو کر رہے گا. ہم نے کہتے تھے کہ بھی ہماری مال پورا لگے گا، پورا
हमारा निजाम तो दुआ से चलेगा, दूसरों को आग से बचाने के लिए, और पत्थर खा के आबरू बाकी रहेगी जी। आदमी के दो ही मर्ज हैं, हुब्बे माल और हुब्बे जाह। पहले तो माल चाहे ताकि अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छी बीवी मिले, अच्छी सवारी मिले, अच्छा मकान मिले, और ये मिल जाए सब कुर्सी मिल जाए। हाँ क्या बताऊंगा। एक आपका इलेक्शन में जवान बेटा शहीद हो गया। क्या हो गया? 3 साल मिनिस्टर रहे, फिर मिनिस्ट्री भी चली गई। क्या हो गया? तो ऐसा है हुब्बे जाए। ये हुब्बे जाए ऐसा मर्ज है, मुहक्किकीन ने लिखा सिद्दीकियत के मकाम पर निकलता है जाकर, जो नबी के बाद का मकाम है। इस मकाम पर, इस मकाम पर एक शख्स जहन्नम में न जाए, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। और उम्मत के एक एक फर्द के अंदर अल्लाह जल्ल शान ने पूरी कायनात में पूरा दीन लाने की इस्तेमाल रखी है। क्या है जी? एक एक फर्द के अंदर पूरी दुनिया में पूरा दीन लाने की इस्तेमाल है, पूरा दीन। और उहद में जब साहबे किराम के पैर उखड़ गए, हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहां जाए? अल्लाह की कसम, उहद से जन्नत की खुशबू आ रही, दुश्मनों के हुजूम में घुस गए और आगे के हिस्से पर 80 से ज्यादा जख्म थे। आयत आ गई, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ईमान वालों ने जो अल्लाह से ऐद किया था सच्चे निकले। क्या ऐद किया था? कि लोगों को आग से बचाने के लिए हमारी जान की जरूरत पड़ेगी तो जान दे देंगे। फरमाया बाद पर नजर दे चुके, जान माल कुर्बान कर चुके, बाद मुंतजिर हैं और दिलों में झांक के देख रहा है। दिल की बात भी जाने, इसमें कोई तगय्युर नहीं किया उन्होंने। इसलिए अदबुल मुफरद की रिवायत है इमाम बुखारी की, जो अल्लाह के रास्ते में मरने की तमन्ना करे, अगर भी मर जाए तो शहीदों के साथ हश्र होगा उसका। किसके साथ होगा? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो निस्बत इलाही पर कत्ल हो गई उम्मत को, मर गए, वो जिंदा है तुम्हें पता नहीं, बल्कि उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है तुम्हें खबर नहीं। हमारी तो हर फिक्र, हर लहजा, हर लम्हा, हर दकीका, हर सानिया, सब वो तो अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए है। हमारा कोई काम नहीं है, हमारा असल काम यही है। क्या है हमारा असल काम? क्या है भाई? बस हमारी पूरी जिंदगी और पूरा माल दीन के लिए फारिग। हमारा निजाम करना चलाए, कौन चलाएगा? तो वो चलाएगा। इसलिए हजरत साहब फरमाया करते थे, जब ये काम सही तरतीब पाएगा, लोग अमवाल लेकर आएंगे, इन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, उनके माल में न लग जाना। ये कहना तुम हमसे माल खर्च करना सीख लो, खुद अपने हाथ से खर्च करो। लोग परेशान हो जाएंगे, हुकूमतें नहीं चला सकेंगे। क्या नहीं कर सकेंगे? इसलिए हमारे मौलाना साहब फरमाया करते थे, वो बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं, क्या अगर आप मेयर बन जाएं शहर के, सारा फसाद खत्म हो जाए। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं इलेक्शन में और लाखों के दिल फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर आप मेयर हो जाएं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत काहे की वजह से करते हैं? जी, तो इसकी वजह से करते हैं। काहे की वजह से? जी, कुर्सी की वजह से नहीं करते हैं। इस दावत की वजह से महदूदियत आती। क्या आती है जी? अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। हाँ? और जब वो अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, फरिश्तों मुनादी करें, फिर कायनात में डाल दी जाए, उसे महबूब खलायत बना देते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान अमल साले का फरमाया देखा है, तो महबूब खलायत बना देंगे। तो महबूब इलाही बनना चाहे तो क्या करे? एक काम करे, ये काम करे। हम तो न किसी के पैसे पर राज टपका हुए, न कुर्सी पर राज टपका हुए।
جان مال ہماری لگے، دنیا آخرت دوسروں کی محنت، پتھر ہم کھاویں، جنت میں دوسرے جائیں. ہماری خوش نصیبی کیا ہے؟ اس وقت اس کام میں 90% جوان لگے ہوئے. کتنے لگے ہوئے؟ یہی زمانہ تو ہے نفس اور ابلیس کے پھندے کا ہے جی. کروڑوں جوان اس وقت اس کو فجور فواہش و منکرات چھوڑ کر اس دین کی محنت میں لگے، تو ان کا مستقبل روشن ہے، تاریخ ہے. اور جس قوم کے اربوں جوان اس کو فجور کی دلدل میں اترتے ایڈس تک پہنچ گئے، ان کا مستقبل روشن ہے، تاریخ ہے. بس ہمارا تو ایک کام ہے، امت کے سارے جوانوں کو ہم دین کی محنت میں لگا دیں. کیا کام ہے ہمارا؟ یہ فرما فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على اللہ. اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا گا. سخت ہوتے تو بھائی فیض الانبیاء ہونے کا آپ کے صحابہ چھوڑ کے چلے جاتے. ان جوانوں کے ساتھ ہم سختی کریں گے اس سے پہلے چھوڑ دیں گے. ان سے بھول چوک ہو جائے تو آپ معاف فرما دیں. کیوں کہہ رہے ہیں وہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کریں؟ ان سے بھول چوک ہو جائے تو معاف فرما دیں. پھر ہم سے معافی کی درخواست کریں، کہتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تنہائی پر رو کے دعا کرو ان کے لیے، اور ان سے رائے لینے کا کام کرو. اللہ تعالیٰ بمسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، حضرت ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سب رحمت بنا کے بھیجا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ابا اور چچا فدیے کی رقم لے کے آگے جانے کو منع کر دیا، میں چھوڑ کے نہیں جاتا. میں عجیب آدمی اور آزادی کو غلامی کو ترجیح دیتا. عجیب میں نہیں، میں اسی بات پہ ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. بس گود میں بٹھا دیا. میں نے زید کو بیٹا بنا دیا. بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا زید میرا وارث ہے. پھر حضرت زینب سے شادی کرا دی. جنہیں ہم جماعتوں میں لے کے چلے، کیسے ایسی محبت سے جو چلہ لگانا ہے. اب تو امیر صاحب 3 چلے ہی لگا کے 3 چلے لگا کے ایسے جاوے جیسے بچیاں سسرال جاتی ہیں روتے ہوئے. یہ اللہ کی اور اللہ کے دین کی محبت لے کے جا رہا ہے. یہ سب کچھ لٹا دے گا اس دین کو زندہ کرنے میں. اسے کوئی ہلا نہیں سکے گا. کیا نہیں کر سکے گا؟ یہ ہلا نہیں سکے. بس ہمارا تو یہی کام ہے. اور ایک بات بنیادی میرے بھائی بزرگوں دوستوں سمجھنے کی ہے کہ 4 مہینے 40 دن 3 دن ایسے ہیں جیسے آگ میں لوہے کو ڈال دیا، آگ ہو گیا، نکال کے باہر رکھو تو 10 سال کا جو بنے ایک رات میں لٹ جائے. جس ماحول سے نکل گئے تھے اسی ماحول میں تو لوٹ کا آؤ گے. ماحول ہی تو بدلا تھا. 6 نمبر کا مقصود کیا ہے؟ ماحول حضرت مولانا الیاس صاحب کے ماحول کا بدلنا. تو کسی ماحول میں لوٹ کا آؤ گے. ممکن ہے اللہ کے راستے کی محنت کی برکت سے کسی درجے میں اعمال پر قائم رہو، گھر والوں کو لے کے نہیں چل سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ اگر زبردستی کرو گے تو اپنے گھر میں بے گھر ہو جاؤ گے. یاد رکھو کیا ہو جائے گا اپنے گھر میں؟ سچی بات، پکی بات. سمجھ آئے بات؟ ماحول تو پورا خلاف ہے. ذرا سی سختی کرو گے اس راستے میں سختی سب میں قاتل ہے. پوٹاشیم سائنائڈ ہے 1% بھی. کتنی؟ 1% بھی پوٹاشیم سائنائڈ ہے. کیونکہ برائی بڑی خراب ہوتی ہے. ایک چنگاری کھلیان میں ڈال دو سب کو خاکستر کر دے گی، بھسم کر دے گی. جی ایک پیشاب کا قطرہ گھڑے میں ڈال دو، گھڑے کو بھی لے بیٹھے گا. کیا کرے گا؟ ایسی ہو برائی. جب ہم گھر والوں کے ساتھ سختی کریں گے وہ اس سے پہلے ہمیں چھوڑ دیں گے، ہم اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ سچ بالکل. بچے کو تو آپ کا ماحول ہی نہیں مل رہا ہے. وہ تو صبح 8 بجے سے 2 بجے تک ان بچوں کے ساتھ رہتا ہے جو 100% نماز نہیں پڑھتے، اور 90% ان کے والدین نماز نہیں پڑھتے. اور پھر بچہ بچوں میں کھیلے گا، جوان جوانوں میں کھیلے گا. کلد ہم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز بباز. اسے تو آپ کا ماحول ہی نہیں مل رہا. یہ جو مقامی کام پر زور ہے کاہے کے لیے؟ جتنا نکلنا ضروری اس سے زیادہ مقامی محنت ضروری ہے. زندگی میں 4 مہینے لگائے، سال میں 40 دن لگائے، مہینے میں 3 دن لگائے، باقی پورا وقت تو مقام پر گزرے گا.
اگر مقام پر مقاید ماحول نہیں ملا یہ آنے والا بے دین ہو جائے. اکثر سال میں فلاں نے 4 مہینے لگائے نماز نہیں پڑھتے, فلاں نے چلہ لگایا نماز نہیں پڑھتے. نہیں بھائی, ہم تو انہیں تکبیر ملا کر نمازی تہجد گزار پائے تھے, آپ نے برباد کیا ان نوے نمازیوں نے. کس نے برباد کیا ہے؟ جس ماحول سے ہم نکل کے گئے تو وہ دوسری ماحول میں تو ہم تھے. 10 سال علم دین پڑھا, علماء کی مجالس میں حاضری کی سعادت حاصل رہی, دینی ماحول ملا اور معلوم ہوا کہ نماز نہیں پڑھتے. وہ تو قابل ترحم ہے. کیسے ہیں وہ؟ جی بقول حسن الیاس صاحب کے, جن علماء کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ ایسے ہیں جیسے قرآن پاک غلط پرنٹ ہو گیا. اس کی تلاوت تو نہیں کرے گا, الماری کے سب سے اوپر کے تختے پر رکھیں گے, تلاوت نہیں کریں گے. تو علماء کا اکرام تو ہر حال میں کیا جائے گا. تو جب علماء کو آپ دیکھیں نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, زندگی دینی نہیں ہے, وہ کہے کی وجہ سے وہ خلاف ماحول میں ہے. کس میں ہے؟ وہ معذور ہے. بالکل سچ میں آپ سے کہتا, میرا مکان پہلے بالکل ایسے سال کے سامنے تھا, اور ایسے سال میں 250 علماء تھے اس وقت تقریباً مختلف اداروں کے. کتنے؟ اور ان 250 میں سے 4-5 آتے تھے بس نماز میں, اور ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے اگر امام نہ. 10 برس آگ میں لوہا رہا اور نکال کے رات میں رکھا, ایک رات میں سارا جبل لٹ گیا. وہ معذور ہے بالکل, وہ تراہم و شفقت چاہتے ہیں. کیا چاہیں؟ سچ, بالکل پکی بات, بالکل پکی بات. اس لیے بزرگ نے فرمایا اگر یوں چاہو تمہارے بچے ولی اللہ بنے تو محلے کے بچوں کو ولی اللہ بناؤ, ورنہ ولی شیطان بناویں گے منہ میں. وہ تو انہیں میں رہتا ہے, ان میں رہتا ہے. اس لیے واپسی کی بات جو ہوتی ہے اور روانگی کی بات سے زیادہ طاقتور کرنی پڑتی ہے. کیونکہ زندگی میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں رہے, 40 دن اللہ کے راستے میں رہے, سال میں مہینے میں 3 دن, باقی وقت تو مقام پر گزرے گا. اگر مقام پر مقامی ماحول نہیں ملا دینی تو ہم دین پر نہیں چل سکتے. اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں چل سکتے, اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ میاں بیوی میں اختلاف ہو تو اولاد منافق ہو جاوے. پیسہ تو ابا کما کے لاتے ہیں, ہر ضرورت میں ان کی احتیاج ہوتی ہے. لمبی سے وابستہ دونوں میں اختلاف, گھر کی سیاست میں کس کا ساتھ دے, شخصیت مجہول ہو جاتی ہے, تعلیم و تربیت کا نظام خست ہو جاتا ہے. بچہ 2 بجے اسکول سے آگے تو روٹی لیٹی کھانا کہاں سے کھائے گا؟ میاں بیوی 12 بجے تک رات میں چپل رہی, بچے کو صبح کا امتحان دینا ہے, کہاں سے دے گا امتحان؟ اور آپ کا اصل فرمایا بچے ہیں, ان کی تربیت موقوف ہے, دونوں کی فکر ایک ہو, دونوں کا جذبہ ایک ہو. کیا ضروری ہے؟ ہاں, ایک بچہ 7th کلاس میں پڑھ رہا تھا, ابا 4 مہینے لگا کے آئے, جو جذبہ غالب ہوا دینداری کا اسے وہاں سے اٹھا کے اور حوضرانی کے مدرسے میں حفظ میں داخل کر دیا. اور بچہ یوں کہہ رہا تھا, ابا امی میں جب جھگڑا ہوتا ہے میں تو گھر سے باہر چلا جاتا. کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مجھ سے خود کہا, ابا امی میں جب جھگڑا ہوتا ہے میں گھر سے باہر چلا جاتا. ہمارا سارا نظام تو ترغیب سے چلتا ہے. ایسے چلتا ہے. ہر جاندار کے اندر اللہ نے 2 صفات رکھی, ایک جلب منشیت کی, دوسری دفعہ مضرت کی. نفع پہ چلنا, نقصان سے بچنا. کچھ کو لقمہ دکھائی آ جائے گا, نفع دکھائی تو بھگ جائے گا. انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کے اندر یہ دونوں صفات بدرجہ اصل بدرجہ احسن ہے. وہ زہر سے تیار بنا لے, وہ شیر جیسے خوفار جانور کو کٹ کر بند کر لے, وہ ہاتھی جیسے رحیم شہین جانور کی پیٹھ پر سواری کر لے, وہ ایٹم بم سے بچنے کے لیے شیلٹر ہاؤس بنا لے. اس لیے نبیوں کو اللہ نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا اور مستقل فضائل کا علم دیا. ہم تو فضائل سے لے کے چلیں گے. آدمی لوگوں کو بشارتیں سناؤ, ڈراؤ نہیں اللہ سے, نرمی کا معاملہ کرو, سختی مت کرو ان کے ساتھ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ایسی مقامی محنت کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تشریف بری سے پہلے اکثریت دین میں داخل ہو چکی تھی. اکثریت انصار کے قبائل کی اکثریت. کون فساد کر رہے تھے کہ بنی قریظہ بنی نذیر کر رہے تھے, وہ جو ان کے قبائل تھے یہود کے, وہ گڑبڑ کر رہے تھے. ورنہ جوان جو تھے اب بھی جوانی لگے ہوئے ہیں ہمارے کام میں. کون لگے ہوئے؟ یہ کیا چاہیں کہ شفقت رافت چاہیں, محبت. کیا چاہے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی دوست و بزرگوں, اور روزانہ جو فکر کے لیے بیٹھتے ہیں وہ فجر میں بیٹھنا چاہیے. کب بیٹھنا چاہیے؟ فجر میں تو جب بیٹھیں گے جب نماز پڑھیں گے فجر کی آ کے, کب بیٹھیں گے؟ اور فجر اس وقت ملتی ہے جب آدمی تہجد کی فکر کرتا ہے. کب ملتی ہے؟ سچ بالکل. آنکھ کھلی تو 2 منٹ ہو چکے تھے,
آپ نے کروٹ لیا، آنکھ لگے گی تو 1 گھنٹے سے پہلے نہیں کھلے گی. اگر کروٹ لے لی آپ نے، کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے کم نہیں لگتا. اٹھے تو معلوم ہوا کہ اس طرح کا تقاضا ہے، اتنا فارغ ہو کا ہے، معلوم ہوا کہ تکبیر نکل گئی. یا آنکھ کھلی تو معلوم ہوا غسل کا تقاضا ہے، اب اتنا فارغ ہو کا ہے، جماعت نماز ہی نکل گئی. اس لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ چاہے 2 منٹ بعد آنکھ کھلے فوراً اٹھ جاؤ. کیسے کرو بھائی؟ فوراً اٹھ جاؤ. قاسم صاحب کو 1 گھنٹہ لگتا تھا نماز کی تیاری میں، سچی بات بھی، نماز کی تیاری. میں کتنی جلدی کر لوں، مجھے 45-50 منٹ لگتے ہیں، اس سے کم وقت نہیں لگتا. کم وقت نہیں لگتا. طہارت، اللہم یسلک تمام الوضو تمام الصلاۃ تمام رضوانی کو، تمام اللہ کامل وضو کا، کامل نماز کا، کامل رضا کا، کامل آپ کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں. کامل کیسے؟ کامل. تب یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے طہارت. مفتی ارشاد فاروقی کی کتاب آ رہی ہے نماز پر. اس پر جتنی چھوٹی چھوٹی کتاب آ رہی ہیں سب سے زیادہ جامع کتاب ہے. آدمی اس کا متن بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ صرف متن، اس کا ہوا کی نہیں، صرف اوپر کا حصہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی، اسے ہی پڑھ لے. اس پر جتنی کتابیں آ رہی ہیں بازار میں، سب سے اچھی کتاب، چاہے تقی عثمانی صاحب کی ہو، چاہے مفتی عبدالرؤوف صاحب کی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو، یہ جتنے اکابر جن کی کتابیں چھوٹی چھوٹی آئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ مستند اور وزنی کتاب ہے. نام تو اس کا لمبا ہے، بس یہی ان کو مفتی ارشاد فاروقی کی جو کتاب ہے نماز، تو وہ یہ نصیر بخاری والوں نے چھاپی، پہلے فرید والوں نے چھاپی تھی، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا، اب انہوں نے چھاپی ہے. عجیب و غریب کتاب ہے، عجیب و غریب کتاب. کس کی ہے؟ مفتی ارشاد فاروقی کی کتاب ہے. لاجواب کتاب ہے، چھوٹی سی جادو کی پڑیا ہے. بس وہ نیت میں ہاتھ کیسے اٹھائیں، قیام میں کیسے باندھیں، رکوع میں کیسے رکھیں، سجدے میں کیسے رکھیں، تشہد میں کیسے رکھیں، نگاہ کہاں رکھیں، نماز کے بول صحیح ہو جائے اور جسم کا استعمال صحیح ہو جائے، بس نماز ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ سچ. میں یوں کہوں آپ کی 2 رکعت نماز جہری دیکھنا چاہتا ہوں، اب جتنا میرا نماز میں خیال ہے بس اتنا سا اللہ کا خیال آ جائے، بس کام ہو جائے. بندہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے ہوئے اپنے رب کو دیکھ رہا، یہ نہ ہوتے یہ سمجھے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. اللہم اجعلنی اشراک کانی اراک، اللہ میں آپ سے ایسے ڈرنے لگوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اب پوری نماز میں دھیان رہے گا کہ نیت میں ہاتھ ٹھیک اٹھے، قیام میں ٹھیک تھے، رکوع میں سے خیال رہے گا نہیں. اور جب نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، انہیں بھگانا چاہو گے تو اور آئیں گے. کیا ہوگا؟ ہاں، جسے وسوسے بہت وہ تو فطری ہے بالکل. مساجد کا آنا تو آخر تک آتے رہتے ہیں، تو فطری ہے. آپ اپنی حویلی کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک صاحب جا رہے ہیں، آپ نے ذرا نگاہ کی تو ٹھٹک جائیں گے، شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھیے کون صاحب ہے تو آ جائیں گے. کیوں؟ آپ نے توجہ کی. اگر آپ التفات نہ کرتے چلا جاتا ہوں تو راستہ چلتا مسافر ہے. یہ دوا بتا رہا ہوں میں نماز کی. جتنا بھگانا چاہو گے نا مساوی اس کو اور آئیں گے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ آدھا جوارہ کا استعمال. جب نیت باندھے، یہ ہاتھ کعبے کے سامنے ہو، ہتھیلی انگلی فطری حالت میں ہو، نہ کھولنے کا اہتمام ہو نہ بند کرنے کا اہتمام ہو. انگوٹھے کان کے محاذات میں ہو، لو سے لگ جاوے تو مستحب ہے. یہ بغلیں کھلی ہوئی ہو، ایسی ہو. یہی حالت سجدے میں چاہیے جو اس میں ہوتی ہے، وہاں انگلی بند ہونا چاہیے. یہاں تو فطری حالت میں کیسے جی نگاہ سجدے کی جگہ ہو، کیا ہو؟ بقول بڑی صاحب کے پوری نماز اللہ کے ذکر سے معمور ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہاتھ بند گئے چلے اللہ نہیں. یہاں سے جب شروع کریں، مستحب یہ ہے کہ یہاں ہلکا بنائیں، یہ انگلیاں کلائی پہ رکھیں. جی جب یہ انگلیاں یہاں رکھی جائیں اس وقت اللہ اکبر کی رے ختم ہو. کیسے ختم ہو؟ اللہ اکبر. ہلکا بنانا الگ سے ایک سنت ہے، انگلیاں یہاں رکھنا الگ سے ایک سنت ہے. پھر ہاتھ چھوڑ دیں، زیر ناف پہنچ جانا الگ سے ایک سنت. کیسے جی؟ ہاں، رکوع ہو سر پشت اور سرین بالکل سیدھے ہو،
प्याला ऊपर रख दे तो छल के नहीं, ऐसा सुकून हो।